الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی دو صفات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے اوپر مشکل گھڑی آئی، مشکل وقت آیا اور چاروں طرف سے خوف و ہراس کا ماحول بن گیا اور ایسا مشکل اور کٹھن وقت تھا کہ دل اچھل اچھل کر ہنسلی کی ہڈی کو آ رہے تھے. بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے خیال امڑ رہے تھے کیا ہوگا. زلزلوا زلزالا شدیدا، بہت ہلا دیے گئے، بہت شدت کے ساتھ کو ہلا دیا گیا. ایسے حالات آئے صحابہ کرام کو، اور ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں ہیں. زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئی. ایسے مشکل کھٹن وقت میں صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی. اللہ جل شانہ نے دو صفات کا ذکر کیا کہ وہ دو صفات پہلے سے ان میں تھیں، ایسے وقت میں ان دو صفات میں اضافہ ہو گیا، ترقی ہو گئی. ایک صرف ایمان، اللہ کی ذات و صفات پہ غیر متزلزل، مضبوط، مستحکم، پکا یقین. ظاہر کے حالات سے مرعوب،
نہیں ہوئے، اندر سے بودے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی ذات و صفات پہ جو ایمان اور یقین تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ سر پہ پڑی مشکل تو کیا مشکل کشا تو ہے۔ مومن کبھی ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتا، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ گڑی ہوتی ہے۔ جتنے مشکل حالات آئیں اللہ کی طرف توجہ، اس کی ذات اور صفات پہ یقین اور بڑھ جائے، اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ حضرات انبیاء کا خاص وصف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے جان کا دشمن، خون کا پیاسا، وہ ظالم درندہ فرعون اور اس کے سب لاؤ لشکر فوجیں تعاقب میں ہیں، اور آگے ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پانی ہے، بظاہر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہی کہا تھا، ڈر گئے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اور جب دشمن کے ہاتھ میں آئیں گے تو اس درندے سے پھر کسی رحم کی کیا توقع۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک جواب تھا، کلا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سیہدین، راستہ دے گا، وہ کہاں سے راستہ آئے گا؟ پیچھے دشمن تعاقب میں ہے اور آگے پانی ہے، تو کہاں سے راستہ ہوگا؟ کہ عقل میں تو نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کی شان ہی یہ ہے کہ تو عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، دل میں آتا ہے، عقل اور سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہا کلا، کیسا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پاک کا یہ تعلق نصیب فرمائے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، چلتے پھرتے اللہ کسی کو دے دے تو اس کے اوپر جبر نہیں، لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی سیکھتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے کورس ہیں، ہر چیز کے سیکھنے کی محنت ہے، ایک اللہ کو سیکھنا، یہ محنت ہمیں لگ جائے کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو میرا اللہ ہے۔ آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اللہ حفاظت فرمائے، نفسیاتی مسائل کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، بجھ کر رہ جاتا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ مہنگائی کا عفریت ہے کہ منہ کھولے ہوئے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ضروریات زندگی، تمام چیزیں ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام
کہ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو گیا. پہلے سے صاحب ایمان ہیں لیکن ان حالات کے بنور میں آنے سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وتسلیما، اور اللہ کی فرمانبرداری میں اور بڑھ گئے. پہلے سے فرمانبردار ہیں، اللہ جل شانہ کی بندگی اور فرمانبرداری میں چلنے والے ہیں، لیکن فرمایا اس میں اور اضافہ ہو گیا. یہ ہے عملی تدبیر حالات سے نکلنے کی، کہ آدمی ایک طرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور یقین کی تجدید کرے، یقین رکھے کہ اس حال سے اللہ نکال دیں گے. پہلے کتنے حالات سے اللہ نے نکالا. آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی کو دیکھے، کیسی کیسی مشکلیں آئیں، اللہ نے کیسے ان مشکلوں سے نکال دیا. سوچے جب وہ مشکل تھی تو اس وقت میری کیا کیفیت تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مشکل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اللہ نے کیسے اس کو ختم کیا. رات کے اندھیروں سے دن کا یہ اجالا لانے والا اللہ. وَمِنْ آيَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ زمین و آسمان 14 طبق کو قائم رکھنے والا اللہ، وہ جلال و اکرام والا اللہ، اس کے لیے یہ مشکل کیا مشکل ہے جس مشکل میں ہوں. اس لیے اندھیروں میں جا کر بھی، جہاں کسی کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے فریاد نہیں کر سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے، کوئی سورش، کوئی سفارش، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان اندھیروں میں کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ادھر ادھر نہیں دیکھا، اس کی طرف دیکھا جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. یہ بی سے ہٹ کر ہی پر ہم آ جائیں، اللہ ہمیں بی سے ہٹا کر ہی پر لے آئے. اللہ ہی سے، اور اللہ ہی کو دیکھنا، اور اللہ ہی پر نظر، اس یقین کے ساتھ پھر بندگی میں، اطاعت میں، فرمانبرداری میں بھی اضافہ ہو، تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہو. غلط کو چھوڑ دے، گناہ پہ نادم ہو جائے. صحابہ کرام تو بہت اونچی ہستی والے لوگ تھے. ہمارے تسلیم میں یہ ہے کہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے دامن چھڑا کر تو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئے. یہ قرآنی حل ہے، ورنہ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے کریں گے تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. آج ہماری سوچوں کو زنگ لگا ہوا ہے. ہم اپنی معیشت کو قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اپنے معاشی اضطراب کو دور کرنے کے لیے غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں ڈبونے کے چکر میں ہیں انہی کے سامنے کشکول پھیلا رہے ہیں. ورلڈ بینک کو دیکھ رہے ہیں اور ورلڈ بینک سے قرض لے کر ہماری معیشت پاؤں پہ کھڑی ہوگی. ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ وہ تمہاری معیشت مضبوط کریں گے؟ وہ تمہیں پاؤں پہ کھڑا ہوتا دیکھیں گے؟ یوسف علیہ السلام
مصر کی حکومت پر مشکل وقت آنے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ورلڈ بینک کے آگے کشکول پھیلا کر ان سے مانگنے کا راستہ نہیں دکھایا کہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ تدبیر کے ساتھ چلے، تدبیر کے ساتھ۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا۔ جو قدرتی وسائل ہیں ان قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی۔ اللہ کے دیے ہوئے کو عقل اور سمجھ بروئے کار لاتے ہوئے ترتیب کے ساتھ چلے، اور یہ ساری تدبیر کر کے نہ صرف مصر کی معیشت کو سنبھالا دیا بلکہ مصر سے دور دور علاقوں میں بسنے والی انسانیت ان کی بھی اس مشکل گھڑی میں مدد کی، ان کو بھی غلہ دیا۔ فلسطین اور کنعان سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے 10 اونٹ لے کر گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج تو ہمارے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے، ہم تو اپنے فکر میں ہیں، تمہیں کیا دیں گے۔ نہیں، ان 10 بیٹوں کے 10 اونٹوں کو بھر کے لاد کر دیا بھی، اور انہوں نے جو قیمت ادا کی تھی وہ قیمت بھی غلے میں رکھ کر واپس کر دی۔ اور اس طرح ان 7 قحط کے سالوں میں تدبیر کے ساتھ چلے۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان قحط کے سالوں میں اپنا کھانا ایک کر لیا تھا، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کھانا۔ ہمارے حکمران عوام کو کہتے ہیں سادگی اپناؤ، بہت پیارا جملہ ہے لیکن یک رخا ہے۔ سادگی اپناؤ، بہت پیارا، بہت قیمتی، بہت وزنی جملہ ہے لیکن یک رخا ہے، اس کا تھوڑا سا رخ اپنی طرف بھی تو کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پابندی لگائی، شاہی باورچیوں کے اوپر پابندی لگائی، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا پکے گا، اور ایک مرتبہ کھانا کھاتے۔ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ کسی کے آگے کشکول پھیلا کر لوگوں سے دوسری قوتوں سے قرض مانگ مانگ کر انہوں نے وہ مشکل گھڑی دور نہیں کی، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے کو عقل و تدبیر کے ساتھ برت کر انہوں نے وہ مشکل وقت بہت عافیت کے ساتھ گزارا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس لیے صحابہ کرام کی یہ صفت کہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ اپنانا یہی ان سارے حالات کے بنور سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے جتنا ہم کچھ کرتے جائیں گے اتنا اس دلدل میں دھنستے جائیں گے، انگریز کے اتنے ہی ہم غلامی میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ سب سے زیادہ مشکل معافی اور مغفرت ٹیکس والوں کی ہے۔ صاحب مقص ٹیکس لگانا آسان تو نہیں۔ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے والا ٹیکس لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا، اور ہارورڈ کا پڑھنے والا مانچسٹر کا پڑھا ہوا تو سارے کے سارے مسئلے کا حل ہی ٹیکس میں سمجھے گا۔ ادھر سے قرض لو، ادھر ٹیکس لگاؤ۔ اللہ کے دین سے دور ہوئے، رسول اللہ کی سمجھ سے، اللہ کے رسول کی نبوت والی سمجھ، تعلیمات ان سے دور ہوئے،
تو آج یہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہی راستہ ہے صحابہ کرام کا۔ جب ان پہ مشکل وقت آیا، اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا، اور تسلیمہ، پہلے بھی وہ کبائر میں مبتلا نہیں تھے، پہلے بھی وہ گناہوں کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، پہلے بھی وہ برگزیدہ لوگ تھے، فرمانبردار لوگ تھے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی فرمانبرداری میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک طرف ہم رو رہے ہیں کہ 260 روپے کا لیٹر پٹرول ہو گیا، اور دوسری طرف گانے بجانے ڈگ لگا کر ایسے گاتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مشکل ہی نہیں۔ شادی کیا ہوئی کہ فضول خرچی اور اسراف کی بوریوں کے منہ کھل گئے، ایسی فضول خرچی، لگتا ہے کہ یہاں تو مہنگائی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آ رہے۔ وہ بہت مہربان ذات ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار صاحب ایمان بن جاؤ، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کریں گے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، تو بہت قدردان ہے، علم والا ہے۔ یہ مہنگائی، یہ بدامنی، یہ خوف و ہراس، یہ سب تنبیہات خداوندی ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہات ہیں۔ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، جس راستے پہ چل رہا ہو یہ اس راستے کے جھٹکے ہیں، یہ اس راستے کے کانٹے ہیں، ان راستوں کو چھوڑ دو، رسول اللہ کے رحمت والے راستے پر آ جاؤ۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا 2 مرتبہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو ہمیں درجہ بدرجہ میں اپنے درجے کی تدبیر کروں، جہاں تک میرا دائرہ کار ہے اعتدال کے ساتھ چلوں، فضول خرچی سے بچوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی کو اختیار کیا وہ کبھی فقیر نہیں ہوا۔ اوپر کے جو ہیں ذمہ دار، اللہ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت تو یہ، ایک طرف تو یہ مشکل گھڑی ہے، اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ کھیل کے اندر لگ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے ہم اسٹیڈیم بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ونر ٹیم کو 12 کروڑ ملیں گے، رنر ٹیم کو اتنے کروڑ ملیں گے، اور فی کھلاڑی 1.5 کروڑ میں آئے گا۔ امت کا سرمایہ اور امت کی دولت کہاں لگ رہی ہے اور کہاں لگنی چاہیے؟ حسن تدبیر، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوا صحابہ کرام کا۔ اللہ جل شانہ نے اس مشکل وقت میں ان کو سرخروی عطا فرمائی، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوئی، اور وہ دشمن جو چاروں طرف سے ان پر حملہ آور تھا،
علماء فرماتے ہیں کہ دشمن کی تعداد اتنی تھی کہ مدینے میں کل جو بسنے والوں کی تعداد تھی، بچوں، عورتوں، بوڑھوں سمیت سب، کل جو تعداد تھی مدینہ پاک کی، اس تعداد سے بھی دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال۔ اللہ نے کافروں کو غصے سے بھرا ہوا واپس کر دیا، رد کر دیا کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی مقصد نہ آیا، جو چاہ رہے تھے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ یہ غزوہ خندق کے موقع کا یہ واقعہ ہے، اور اس پوری سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ آج بھی اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف توجہ اور رجوع نصیب فرمائے۔ تبصرے کرنا، باتیں کرنا، اس کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہیں روزی دلائے۔ تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، اللہ کو دن میں اور رات میں پکارو، اللہ سے دعا مانگو۔ فإن الدعاء سلاح المومن، اس لیے کہ دعا مومن کی قوت اور طاقت ہے، دعا مومن کی طاقت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی دعا نفع دیتی ہے، اور جو مصیبت آئی نہیں، آ سکتی ہے، آنے والی ہے، اس میں بھی دعا نفع دیتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، آئی ہوئی مصیبت کے ٹلنے میں بھی دعا نافع ہے، آنے والی مصیبت سے بچنے میں بھی دعا نافع ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، بندہ جب دعا مانگتا ہے تو براہ راست اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو مشکل پیش آئی، اس نے دوسرے سے قرض لیا، تو قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرے لیے گواہ اللہ کا کافی ہے۔ پھر اس نے کہا تم یہ قرض لے رہے ہو، اس کی ادائیگی کے لیے کوئی ضمانت دار، کوئی وارنٹی والا؟ تو نے کہا کفا باللہ وکیلا۔ اس نے 1000 درہم اس کو دیے قرض، اس کو چاہیے تھی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے قرض لینا تھا، ایک وقت تک کے لیے قرض لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا تو وہ 1000 درہم لے کر اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آیا، تو آگے جب پہنچا تو وہاں کشتی نہیں تھی۔ بہت انتظار کیا لیکن کشتی نہیں، تو اب وہ پریشان ہوا کہ وقت پورا ہوا، اب اس وقت پر مجھے یہ قرض کی ادائیگی کرنی ہے، کیا کروں؟ اور جو ادا کرنا چاہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس سے قرض لیا تھا،
اس نے کہا تھا کہ گواہ، تو میں نے تیرا حوالہ دیا تھا، تو گواہ کافی ہے۔ اس نے ضمانت مانگی تھی، میں نے تیری ضمانت دی تھی۔ کہ اللہ اب تو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ میں قرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں کہ اس تک کیسے پہنچوں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے 1000 درہم لے کر لکڑی کا ایک تختہ اس میں جگہ بنا کر سوراخ کر کے اس میں ڈال دیا، اس کو اوپر سے بند کر دیا اور اللہ کے نام پر اس تختے کو پانی میں ڈال دیا۔ ادھر جس سے قرض لیا ہوا تھا وہ حسب موقع وہ اس انتظار میں وہاں آیا ہوا تھا کہ تاریخ پوری ہو رہی ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، ممکن ہے وہ آ جائے۔ وہ انتظار کرتے 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 جانے والا تھا کہ تو کوئی آیا ہی نہیں، قرض کی ادائیگی ہو جاتی۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے، انہوں نے کہا چلو اس کو پکڑ لو، جلانے کے کام تو آئے گی، کچھ نہ کچھ تو گھر لے جاؤں۔ اور لکڑی کے تختے کو پکڑ کے لے گیا، گھر جا کر اس کو جلانے کے لیے چیرنے لگا تو اس کے اندر سے یہ پیسے نکلے، ساتھ پرچہ بھی تھا، اس پرچے میں یہ تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ تو بہت خوش ہوا کہ اس اللہ کے بندے نے وقت پر ادائیگی کر دی۔ ادھر اس کو کشتی مل گئی، ایک وقت آیا کشتی پر پھر 1000 درہم لے کر کشتی پر بیٹھ کر ادائیگی کے لیے آیا، اور وہ آ کر اس سے معذرت کرنے لگا کہ میں وقت پر آیا تو تھا لیکن کشتی نہیں ملی تھی، اس لیے مجھ سے تاخیر ہوئی، آج مجھے کشتی ملی تو میں آپ کی خدمت میں آیا قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اس تاخیر پر وہ معذرت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تو اسی دن وہ تختہ پانی میں آ رہا تھا تو وہ تمہارا قرض تو مجھے مل گیا، ادائیگی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جو اللہ پہ اعتماد رکھ کے چلتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عقل اور سمجھ جواب دے دیتی ہے اللہ کیسے کرتا ہے۔ جہاں سارے راستے بند ہوتے ہیں اللہ وہاں سے ایک سے زائد راستے کھول دیتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ان حالات میں ہمیں اپنی طرف توجہ نصیب فرمائے اور دعا کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو پورا کروں۔ خصوصیت سے 2 دعائیں عرض کی جا رہی ہیں، ایک یہ دعا مناجات مقبول میں موجود ہے، خصوصیت سے اس وقت اپنے ملک کے لیے اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ اے ہمارے اللہ، ہماری سرزمین میں برکت ڈال دے، زینت ڈال دے، اور اے ہمارے اللہ اس میں امن اور سکون وہ پیدا فرما دے۔ جو چیز تو نے دی ہے اس کی برکت سے ہمیں محروم نہ فرما، اور جو چیز تو نے ہمیں نہیں دی اس سے ہمیں تو نے محروم کیا، تیرا علم ہے، تیری قدرت ہے، تو اللہ اس کے بارے میں مجھے کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان تو انسان، وہ جانور جو بل کے اندر ہے وہ بھی روزی سے جو ہے وہ محروم ہو کر سوکھ کر مر جاتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے، تو جب بلوں کے اندر جانور سوکھ کر بھوکا پیاسا مر رہا ہے تو خود گناہ کرنے والے پر کتنے حالات آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ہم انفرادی اور اجتماعی بغاوت کے راستے سے توبہ تائب ہو جائیں، انسان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور اللہ کے حضور ہم وہ دعا مانگیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے تھے، انہی کے پاک الفاظ ہیں، ان پاک الفاظ کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے ہمارے اللہ،
اے میرے اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ غیب سے اللہ روزی دیتے ہیں، غیب سے اللہ شفا دیتے ہیں، غیب سے اللہ پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جہاں کوئی اسباب نہیں ہوتے اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جب بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ، کہ اللہ چھوٹے گناہ بھی بخش دے، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اولہ وآخرہ، پہلے اور پچھلے سب معاف فرما دے۔ علانیتہ وسرہ، مجلس لگا کر، شادی کی تقریبیں لگا کر اور سٹیج پہ ناچنے کودنے والے پتہ نہیں کیسی ہماری جہالت سے گناہ ہوئے، اے اللہ ان علانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور جو تنہائیوں میں خلوتوں میں ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو ہی جانتا ہے، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنی طرف توجہ نصیب فرمائے، ان دعاؤں کو مضبوط تھامنا اور پکڑنا نصیب فرمائے۔ نوافل ہوں، سنتیں ہوں تو ان کے سجدوں میں بھی یہ مانگ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ رواں پاک ہو جائے گا اگر ہم دل سے اس دعا کو اللہ کے حضور مانگیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔